کہ اندھیرے سے نکال کر روشنی میں لے جاتا ہے، اور جو کافر ہیں ان کے دوست شیطان ہیں کہ ان کو روشنی سے نکال کر اندھیرے میں لے جاتے ہیں۔ یہی لوگ اہل دوزخ ہیں کہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ۔ اللہم صلی وسلم علی نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اسلام اپنے ماننے والوں میں تبدیلی چاہتا ہے، اور تبدیلی تب آتی ہے جب دل کے اندر تصدیق ہو اور دل کے اندر سکون ہو۔ کیونکہ جو لوگ کلمہ پڑھتے تھے وہ اس بات کو سمجھتے تھے کہ جب کلمہ پڑھ لیا تو اب زندگی کا جو پیج ہے، صفحہ جو ہے، اس کو اب بدلنا پڑے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحابیہ جن کا نام حضرت خنسہ بنت عمر ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، زمانہ جاہلیت کی بات ہے کہ ان کے دو بھائی کسی جنگ کے اندر قتل ہو گئے، تو انہوں نے اتنی اس کی ٹینشن لی کہ اپنا جو اس وقت کیا جاتا تھا زمانہ جاہلیت کے اندر، صدمے کا جو انداز تھا وہ انہوں نے کیا، یعنی کہ جو واویلا کرنا تھا وہ کیا انہوں نے، اور کتنا عرصہ اسی انداز میں رہی، جب تک میرے بھائیوں قتل کا بدلہ نہیں لیا جائے گا تب تک میں اسی حالت میں رہوں گی۔ لیکن یہی خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ نے ایک پیغام بھیجا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی طرف کہ ہمارے مقابلے میں ہاتھیوں والی فوج آ رہی ہے، تو آپ ہمیں کوئی تازہ دم لشکر بھیجیں۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے مدینہ منورہ کے اندر اناؤنسمنٹ کروا دی، تو تازہ دم فوج جو تھی وہ تیار ہونا شروع ہو گئی۔ جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے چلے، تو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس لشکر کو روانہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، 7 سواریاں تھیں، اور سوار جو تھے سواریوں پر تھے، یہ پیدل چل رہے تھے۔ سواروں نے عرض کی امیر المومنین یا آپ سوار ہو جائیں یا ہم سواریوں سے نیچے اتر جائیں۔ تو عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نہ آپ لوگوں نے نیچے اترنا ہے اور نہ میں نے سوار ہونا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جس لشکر کو بھی روانہ کرتے تھے، آقا کریم علیہ السلام آپ پیدل چلتے تھے، اور جو لشکر والے تھے وہ سواریوں پر ہوتے تھے۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، لہٰذا تم سواریوں پر رہو اور میں پیدل چلتا ہوں۔ پورے قافلے کو جب روانہ کر رہے تھے تو اچانک ان کی نظر قافلے کے اندر پڑی، جو کہ ایک اولڈ مین بڑی بھی اس میں تھی۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے کہا بڑی بھی آپ کدھر جا رہی ہیں؟ تو بڑی بھی نے کہا میں جہاد پہ جا رہی ہوں۔ انہوں نے کہا جہاد تو جوان لوگوں کا کام ہے، جو کڑی جوان ہوتے ہیں ان کا کام ہے جہاد کرنا، تو آپ تو بزرگ ہیں، آپ کا کیا کام ہے؟ تو انہوں نے اشارہ کیا کہ یہ میرے ارد گرد جو ہے میرے 4 جوان بیٹے ہیں، میں ان کے ساتھ جا رہی ہوں جہاد کے لیے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش ہو گئے اور یہ جہاد پر چلے گئے۔ جب جہاد پر پہنچے تو دشمن کے ساتھ لڑائی شروع ہوئی۔ لڑائی کے اندر اللہ رب العالمین نے ان کے 4 بیٹوں کو قبول کر لیا۔ کسی نے آ کے خنسہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو پیغام دے دیا کہ بڑی بیوی آپ کے 4 بیٹے شہید ہو گئے۔ تو بڑی بیوی نے پوچھا کہ جنگ کا انجام کیا ہوا؟ انہوں نے کہا جی جنگ میں مسلمانوں کو فتح ہوئی ہے۔ تو سیدہ خنسہ جو کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی غلام تھی، آقا کریم علیہ السلام کو ماننے والی تھی،
کیونکہ زمانہ جاہلیت کے اندر تو انہوں نے بہت واویلا کیا، لیکن جب اس مقام پر اپنے بیٹوں کی شہادت کی خبر ملی تو خنسا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سجدے میں گر جاتی ہیں اور سجدہ ریز ہو جاتی ہیں اور دعا کرتی ہیں، اللہ میں نے تیرے راستے میں قربانی پیش کی ہے، اللہ ایک نہیں، دو نہیں، تین نہیں، میں نے 4 بیٹوں کو تیرے دین کے لیے اللہ قربان کیا ہے، اللہ ان میرے بیٹوں کی قربانی کو قبول فرما لے، اور تو اتنی توفیق دے، اتنی رحمت کر کہ میں بھی اپنے بیٹوں کو جنت میں جا کر مل جاؤں۔ یہ فرق ہے جب انسان اپنی زندگی کو بدلتا ہے کہ پہلے اور بعد والی زندگی میں بہت زیادہ فرق آ جاتا ہے۔ بے شمار واقعات ایسے ملتے ہیں، بے شمار نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پاک سے ایسے واقعات ملتے ہیں کہ جب انہوں نے کلمہ پڑھا تو ان کی زندگی کے اندر تبدیلی آ گئی۔ وہ کلمہ شریف پڑھتے تھے سمجھ کر، ہم بغیر سمجھ کے کلمہ پڑھتے ہیں، اور جب انہوں نے کلمہ سمجھ کے پڑھا تو زندگی کے اندر تبدیلی آئی۔ ہم نے نا سمجھی کے ساتھ پڑھا، اس لیے ہماری زندگی میں تبدیلی نہیں آتی۔ تو میرے بھائیوں، نجات اس میں ہے کہ انسان اللہ کے دین کے لیے، اللہ کے لیے کوئی کام کر دے دنیا کے اندر، تاکہ آخرت کے اندر وہ کامیاب ہو جائے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ اللہ دنیا بھی اچھی کر دے جس کے اندر اولاد بھی تابع دار ہو اور ماحول بھی سازگار ہو اور دین کا کام بھی ہو، اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت فرم برداری بھی ہو، اور آخرت بھی اللہ بہتر فرما دے اور جہنم کے عذاب سے بچائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔